अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, आलमी अदालत के फैसले के तनाजुर में पाकिस्तान ने बिलाखिर भारत को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव तक काउंसलर एक्सेस जो है वो दी, आज ग्रांट की गई। और ये ऐसे वक्त में किया गया है जब हम मकबूजा कश्मीर में ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, कर्फ्यू का नफाज है भारत की जानिब से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 27 तारीख को इस माह की UN जनरल असम्बली के इजलास में ख़िताब करेंगे और इस दौरे से उनके कबल ही उन्होंने बिल आखिर, और क्योंकि हारून साहब भी बार बार ये प्रोग्राम में बात दोहरा चुके थे, कह चुके थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आर्टिकल लिखना चाहिए, गैर मुल्की जरीदे में उनको आर्टिकल लिखना चाहिए मकबूजा कश्मीर के हालात के हवाले से। और 2-3 रोज़ कबल जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके जानिब से लिखा गया जो आर्टिकल था, उसने भारत में कोहराम मचा दिया है। और आर्टिकल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि मुज़ाकरात भारत के साथ तभी हो सकते हैं, तभी शुरू होंगे कि जब भारत एक तो मकबूजा कश्मीर की जो उसने खुसूसी हैसियत ख़त्म की है, जिस तरह से गैर कानूनी इक़दाम लेकर उसको वापस ले, इस फैसले को, कर्फ्यू लॉकडाउन को ख़त्म करे और अपनी फ़ौज को वहाँ से विड्रॉ करे। दुनिया कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म कहते हैं हम सब ख़तरे में हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आज जिस तरह से यूरोपीय पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर के हालात पे आवाज़ उठाई गई है, वहाँ पर जिस तरह से कश्मीरियों की फ़ौरी बहाली के लिए इक़दाम किए जाने की आवाज़ गूंजी है, वहाँ लोगों की अद्वियात और ख़ुराक उनको जिस तरह से नई मैसर हैं उस पर आवाज़ उठाई गई है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ भी मालदीव्स में हमने देखा था, स्पीकर्स जो समिट हुई थी उसमें कासिम सूरी साहब ने बहुत उस फोरम पे मकबूजा कश्मीर के हालात को उजागर किया, भरपूर अंदाज में उजागर किया, और भारत उस पर भी सरापा एहतजाज था। भारत कम्प्लीटली नॉकआउट होता हुआ नजर आया। तीसरा मौजू जो अहम रहेगा वो निजकारी के हवाले से रहेगा। पाकिस्तान में निजकारी सब चाहते हैं, चैलेंजेस क्या क्या मौजूद हैं और क्यों नहीं आखिर ये प्राइवेटाइजेशन हो पा रही है। पाकिस्तान स्टील मिल्स बिलखसूस जिस तरह से उसके प्लान्स दिए गए थे मौजूदा हुकूमत की जानिब से, लेकिन क्यों नहीं हम आगे लेके बढ़ते हुए देख रहे हैं। सेकेंडली, इसके साथ साथ ये आखिर में जो हमारा मौजू रहेगा वो रहेगा गैस सरचार्ज की मद में जिस तरह से 208 अरब रुपए की छूट दी गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, आवाम की जेबों से जो टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये किसको फ़ायदा दिया गया है और कौन इसके ज़िम्मेदार हैं। हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि आलमी अदालत के फैसले के तनाजुर में कुलभूषण को बिल आखिर भारत को जो कुलभूषण तक रसाई दी गई है, मिला जुला रुझान पाकिस्तान में पाया जा रहा है इस हवाले से। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा इकदाम है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस वक्त ये एक्सेस नहीं देना चाहिए था। आप मुस्कुरा, हमने उस्तादों से जो सबक पढ़ा था ना जर्नलिज्म का, उसमें से एक ये था कि तमीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं इतना थका हुआ हूँ, मुझे लगा कि आपके इंट्रो के दौरान मैं सो जाऊँगा क्योंकि मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था लाहौर से आते हुए। मैं आज सोया नहीं हूँ, बहुत कम। गुजारिश ये है कि आम लोग बाज़ चीज़ें नहीं समझते, बाज़ चीज़ें जमहूरियत की नहीं होती, उसमें आवाम से नहीं पूछना चाहिए। यानी आवाम से इख्तियार तो आवाम के पास ही होना चाहिए अपने नुमाइंदे चुनने का, लेकिन पुलिस अफसर तकर्रर करते हुए मिसाल के तौर पे तो वो नहीं अपना रेफरेंडम नहीं कराया जा सकता, वोटिंग नहीं कराई जा सकती। भाई ये इंतज़ामी फ़ैसलों में इमरान खान ने जब तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कराया तो सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन भी कराया। मैंने कहा तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन नहीं होता, ये तो इंतज़ामी होता है। कहते किसी ने नहीं बताया, किसी ने बताया भी नहीं, वो पता भी नहीं, क्या अक्लमंदों की पार्टी। ये तो खैर ऐसी होगी बात। गुजारिश ये है, मुर्गी ने सारे अंडे दे दिए। मुझे नहीं पता उर्दू में इसके लिए क्या लफ्ज़ होता है, पंजाबी में कहते हैं मुर्गी कुड़क हो गई, मुर्गी अब अंडा नहीं देगी। उसने ठीक वही बातें कही इंडियन काउंसिल जनरल से जो उसने पाकिस्तानियों से कही थी कि हाँ मैं जासूसी करता था ना, तो क्या करूं, मैं पकड़ा गया। होता है जब जासूस मुकर्रर किया जाए ना तो मेजर आमर जैसा मुकर्रर करना चाहिए। उसमें दो खुसूसियात होनी चाहिए, एक ये कि वो बहुत दाना हो, इतना दाना हो कि यार लगे, यार ना हो, मतलब उसके काम की नेचर ऐसी है ना। उसने जंग है ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया जंग धोखा दही का नाम है, जंग है ही धोखा। और पकड़ा जाए खुदा न खास्ता तो जुर्रत दिखाए, अपनी जान खतरे में डाल सकता हो, वही बेहतरीन जासूस होता है। मेजर आमर को इसलिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा वो कहा जाता है अफसर ISI का, कि वो जनरल हमीद गुल कहते थे एक एजेंसी के बराबर है।
کہ وہ افغان ہیں فرسٹ سیکرٹری سے ملنے چلا گیا تھا اپنے بچے کو ساتھ لے کے، تاکہ اسے یہ یقین ہو کہ یہ میرے سے سنسیئر ہے، اسے کلٹیویٹ کرنے کے لیے. اور 8 یورپین سفارت خانہ میں اس نے آدمی کلٹیویٹ کر لیے تھے. کلبھوشن کچا نکلا بڑا، اللہ نے ہماری مدد کرنی تھی. وہ اس کو بھی وہی کہہ رہا ہے. تو مرغی جب انڈا دے چکی ہے تو اب کریں گے کہ آپ انڈین میڈیا جو ہے، ساری میں تھکا ہوا ہے، انڈین میڈیا جو ہے وہ روئے گا، سینہ کو بھی کرے گا. ہم تو امام حسین کو روتے ہیں، تو امام حسین کو رونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے امام تھے، تاریخ کی عظیم ترین ہستی تھے. وہ اب سینہ کو بھی کرے گا. بات یہ ہے کہ اس کو زندہ رکھنے میں ہمیں فائدہ ہے، اس کو پھانسی دینے میں ہمیں فائدہ نہیں ہے. ہم اس کی مدد سے اسٹریٹجی بنائیں گے. وہ ایک ڈرا ہوا آدمی ہے، اس کو دیسی مرغی کھلائیں، دیسی انڈے کھلائیں، اس کو بہترین لباس دیں، سوائے رہائی کہ اس کو دنیا کی ہر چیز جو ہم دے سکتے ہیں جائز طیب وہ اس کو دے دیں. اور وہ انڈیا کے خلاف اسٹریٹجی بنانے میں ہماری مدد کرے گا. وہ ایک ٹوٹا ہوا آدمی ہے. اب وہ اس کی زندگی میں بیوی بچے تو نہیں آ سکتے، بلکہ وہ ملنا چاہیں تو ملنے دینا چاہیے. اب اس کی زندگی میں اچھا کھانا، اچھی نیند، اچھا لباس، اچھی گپ شپ، اچھی کتابیں، یہی موسیقی، یہی راحت ہو سکتی ہے نا. تو جو اس کو ایکسیس دی بہت اچھا کیا. مرغی تو کڑک ہے، انڈے تو دینے نہیں ہیں، تو زندہ رہے. کیا کر رہے ہیں؟ لیکن آپ نے کہا بھارت کے خلاف اسٹریٹجی میں یہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ہو چکا ہے، لیکن زندہ رکھنے میں ہارون صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اکیلا پکڑا گیا ہے؟ اس کے اور وہ جو پاکستانیوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، آپ کا خیال ہے؟ فرض کیجئے، میں اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کسی کا اور کا نہیں لینا چاہتا، اگر فرض کیجئے میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوتا، اگر اللہ نہ کرے، یہ تو دنیا کا غلیظ ترین کام ہے اپنے وطن کے خلاف جانا، تو مجھے گرفتار کرتے تو پھر بتاتے. کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، لاؤبالی آدمی ہے، کہیں چلا گیا ہوگا، ہمیں کیا پتا. میرے خیال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا نا ہارون صاحب کے ریاستی عناصر میں یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت کی طرف سے ریاست کی جانب سے جاسوسی بھی ہوتی ہے، تخریب کاری بھی ہوتی ہے بلوچستان. ثابت تو سر پہلے ہی بہت زیادہ ثابت ہو گیا. نہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ کے پاس ٹھوس ثبوت آ گیا ساری دنیا کو پیش کرنا. سرونگ نیول آفیسر جس سے پہلے ڈینائی کر رہے تھے انڈینز کہ یہ ہمارا شہری نہیں ہے، اس کا نام یہ ہے، پھر بعد میں کہا ریٹائرڈ ہے، پھر عالمی ادارے برائے انصاف میں لے گئے. سب سے بڑی بات ہے کہ ایک چین آف اریسٹ تو آلریڈی ہو گئی ہیں. گرل جب آپ کرتے ہیں، کسی کو جاسوس کو پکڑتے ہیں، تو ظاہر پہ تو اس نے بہت کچھ بولا، ویڈیو آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی کر دیا، کنفیشن اسٹیٹمنٹ بھی ہو گیا. مجھے یقین ہے کہ انڈین بھی پکڑے گئے ہوں گے جن کا نام نہیں لے رہے. اور کراچی کے اندر بھی تخریب کاری کا ہوا. عزیر بلوچ اس وقت بھی تحویل میں ہے، صدائے موت ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ادارے برائے انصاف کی جو فیصلہ تھا اس کی روشنی میں کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا، صحیح کیا. یہ میری ذاتی رائے کے اندر اگر کلبھوشن جادو کو پہلے کونسلر ایکسس دے دیتے، کیونکہ سب کچھ تو اس نے بول دیا تھا، کنفیشن اسٹیٹمنٹ بھی ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، تو عالمی ادارے برائے انصاف میں نہیں جانا پڑتا. لیکن جو ان کا انڈیا نہیں دے دیتے، جنیوا کنونشن کے تحت ہے نا. لیکن جی بولیں. آدمی جو ہے نا، انار یا مالٹا یا نیمبو نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ نچوڑا جائے، اس کو 3-4 سال بھی نچوڑا جائے. لیکن اس میں ایک ہے لینا کہ اب جب کلبھوشن جادو کی ہو گئی تو اس کی دیکھو، جو انڈیا نے بات کی تھی کہ اس کی سزا آپ ختم کر دیں، اس کی واپسی کر دیں، وہ تو نہیں مانا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکسٹ جو آئی سی جی نے جو ریمارکس دیے تھے کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، پاکستان کی عدالت میں ایسا پریسیڈنس ہے کہ وہاں پہ ان کا مقدمہ چل سکتا ہے، تو وہاں پہ چل سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ ہو سکتا ہے. ابھی تو آپ انڈیا پروپیگنڈا دیکھیں گے، آلریڈی اس کی گلمسز آ رہی ہیں. ہارون صاحب، لیکن کلبھوشن کا معاملہ کیا وزیر اعظم کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں اٹھانا چاہیے؟ اپنی ذکر اس چیزیں اٹھائی نہیں جاتی، یہ پہلے اتنا اٹھ چکا ہے اور اس کو کتنا اٹھانا چاہیے نا. ہم نے کاؤنسلر ایکسس نہیں، وہ یہ آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ وہ سردار جی نے کہا کہ میری گھوڑی پہ کاٹھی ڈال دو،
اس نے کہا سر کاٹھی ڈال دی ہے, اس نے کہا تھوڑی سی اور ڈال دو. بات یہ ہے کہ وہ اس کو کتنا اٹھانا ہے, اس کا حوالہ دیا جائے گا, اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. ہم نے یہ کر دیا لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یہ ہر قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بین الاقوامی قوانین کا ہم نے اس کی سینکٹیٹی کو مد نظر رکھا ہے. مد نظر رکھتے ہوئے اقدام لیا اور دہشت گردی کی کارروائیاں جس طرح بھارت ہمارے ملک میں کروا رہا ہے. بہرحال وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب, اور اس سے پہلے انہوں نے وہی نیو یارک ٹائمز کا جس کا بار بار کہتے رہے, وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب ہے نا, مجھے 3 پہاڑیوں پر جناب رسالت مآب کا خطاب یاد آیا. جب میں تاریخ کو, میری عادت ہے میں دیکھتا ہوں مجھے کوئی تاریخی واقعہ یاد آ سکتا ہے, آ جائے تو بڑا اچھا ہے, یا قرآن پاک کی آیت یاد آ جائے, یا حدیث یاد آ جائے, یا کوئی ابراہم لنکن کا ہی قول یاد آ جائے, جو وائز لوگ اچھے لوگ گزرے ہیں. پہلا پہاڑی پر خطاب وہ ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے میں اتنے دفعہ مکہ گیا, مجھے اس پہاڑی پہ جانا چاہیے تھا. خیر, اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم میری بات پہ یقین کرو گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں یقین کریں گے, آپ صادق اور امین. دوسرا پہاڑی پہ ان کا خطاب ہے, بدر میں وہاں میں گیا اور ٹھیک اس جگہ پہ گیا جہاں رسالت مآب کے قدم پڑے تھے, اس سے کچھ فاصلے پہ میں احتراماً رہا ویسے کہ میں وہاں نہیں کھڑا ہوں گا جہاں آپ کھڑے تھے. اس میں آپ نے وہ فرمان جاری کیا کہ درخت نہیں کاٹا جائے گا, فصل نہیں جلائی جائے گی, عورت اور بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, کارخانے میں کام کرتے مزدور اور کھیت میں کام کرتے کسان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اصل الفاظ نہیں. اور اس میں آپ نے وہ ایسی باتیں کہیں. پھر خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ بھی پہاڑی پہ ہے. جب آپ کو ایسی آڈینس میسر ہو جو اس دن ہوگی, جو دنیا بھر کے ٹی وی پر دکھائی جائے گی, تو خطاب معمول سے مختلف ہوتا ہے. خطاب معمول, جب علامہ اقبال اپنا کلام سناتے تھے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں, تو لوگ فرط جذبات سے رو دیتے تھے. عمران خان نے ایک ایسی تقریر زندگی میں کی ہے جب لوگ رو رہے تھے, اور اس کے بارے میں میں نے لکھا تھا کہ اس کو کبھی کور ہی نہیں کر سکتا اخبار نویس, یہ کوئی ادیب اور شاعر ہی لکھ سکتا ہے. وہ 30 اکتوبر کا جلسہ تھا جہاں اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا. اب تو یہ سمٹا سکڑا عمران خان ہے, یہ تو وہ عمران خان ہے ہی نہیں جس کو ہم جانتے تھے. اس نے زندگی میں سمجھوتے کی, اور سمجھوتے جو ہے نا حریت فکر کو چاٹ لیتے ہیں, آدمی کی جو خودی ہے اس کو دھندلا کرتے ہیں. گزارے یہ ہے کہ ایسی تقریر اسے لکھنی چاہیے, لکھ کے یاد کرنی چاہیے. تقریر لکھی ہوئی نہیں پڑھی جاتی ہے, لکھی ہوئی. قاضی حسین احمد صاحب نے مجھے کہا گیا کہ قاضی صاحب کا ایک تقریر لکھ دیں. ایک ٹیلی ویژن پہ انہوں نے خطاب کرنا تھا, تو سب سیاسی لیڈروں کو موقع دیا گیا. میں نے کہا میں نہیں لکھ سکتا, میں تھکا ہوں, آج کی طرح تھکا ہوا تھا. قاضی صاحب نے کہا لکھنی چاہیے ہی نہیں, پوائنٹس ڈسکس کریں گے. زبانی میں جو تازگی ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی تقریر میں نہیں ہوتی. پوائنٹس لکھنے چاہیے, اٹ شوڈ بی ٹو دا پوائنٹ. یہ صرف دماغ کو نہیں دل کو اپیل کرنے والی ہونی چاہیے. وہ نہیں رونا پیٹنا, نہیں رونا پیٹنا اچھا نہیں ہوتا. یہ محرم کے دن ہے, آج کل ہم امام کو یاد کرتے ہیں, تو امام نے کیا کیا خوبصورت فکرہ کہا تھا. روتے تو ہمیں, وہ تو نہیں روئے تھے, وہ تو اتنے مستحکم رہے. ایک ہی وقت میں تمام آزمائشیں آ گئیں. تاریخ میں یہ واحد آدمی ہے جس میں ایک وقت میں ساری آزمائشیں آئیں. خوف, بھوک, مال اور جان کا نقصان, باغات کی بربادی, فصلوں کی, یہ 6 چیزیں قرآن مینشن کرتا ہے ساتھ. اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے تھے, روشنی بجھ گئی صرف تلچھٹ باقی ہے. انہوں نے اپنے غم کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ کتنا بڑا غم تھا, خاندان رسول کا غم تھا. اور وہ کہتے تھے اس کو دیکھو جس کا بیٹا قتل ہو گیا, جس کا بھائی قتل ہو گیا, دیکھو وہ کیسی تلوار چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بڑی مستحکم رہنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کا کیلیبر کیا ہے. جب ابراہم لنکن نے تقریر کی تھی کالوں کی آزادی پہ, تو یہ کہا تھا جتنے کوڑے ان کی پیٹھوں پہ مارو گے اتنی جانیں دینی ہوں گی. یہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سے کچھ نکلے. اس کے ظاہر ہے جذبات وہی ہیں جو ایک پاکستانی کے. اس ماں کا دکھ البتہ اسے رونا چاہیے جس کی بیٹی کے اس کے سامنے آبرو ریزی کی گئی, اور یہ بات اس کے دل سے اس طرح نکلنی چاہیے کہ ساری دنیا اس کو سمجھے. دیکھیے
न्यू यॉर्क टाइम्स का मजमून उसने मेरे कहने पे नहीं लिखा है। मेरे कहने पे लिखता तो ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन लिख देता। मैं अगर उससे कहूँ ना कि अल्लाह एक है, तो वो कहेगा हारून रशीद कोई चक्कर चला रहा है, ये किसी और के कहने पे लिखा है। मेरे कहने पे लिखता, पहले दिन लिखता और उस शायद ज़्यादा इम्पैक्ट होता। बाल जब अल्लाह को मंजूर था, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लिख दिया, लिखा, छिक्का लगा दिया उसने। हिटलर वो तो पहले ही इसका लगा दिया impact बहुत था, ज्यादा अब ये दूसरी दफा फिर चिक्का लगा दिया। जब वो उसको हिटलर पेंट कर देगा, माफी चाहता हूँ बात लंबी होगी, लेकिन ये बात ऐसी थी, शायद ये लंबी हो ही जानी चाहिए थी। अगर वो उसे हिटलर पेंट करने में कामयाब रहा और अगर कश्मीरियों के जख्म दिखा सका, उर्दू में होती, तो मैं उसको पेशकश करता, मैं लिख देता हूँ तुझे, तू मुझसे नाराज ही सही पर लिख देता हूँ, रूठे हुए चंदा मामू तुझे मैं लिख देता हूँ। लेकिन अंग्रेजी में लिखने वाले मौजूद हैं मुल्क में, अगर अंग्रेजी में करनी है। पर इमरान खान साहब का बहुत ही अहम दिन होगा। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, माहौल में तारीखी एक मौका है और उस मौके को ग्रैब करना चाहिए। कहते हैं लीडर जो है वो लम्हा जो होता है उसको महसूस करता है और फिर वो ग्रैब करता है। वो अगर अपॉर्चुनिटी छोड़ देगा तो फिर वो लीडर नहीं होता। इमरान खान की देखें, जो और बातें और इख्तलाफ कहीं भी, जो स्पोर्ट्स के अंदर इतने कॉम्पिटिटिव उसमें खेला हुआ हो ना, उसको गिर कर उठना आता है। ये मैं ज़ाती मिसाल इसके बुनियाद पे दे रहा हूँ। मैं कैंसर से लड़ा हूँ, तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की सारी बातें अलग हैं। हाँ, मुझे भी बहुत उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो ये इजलास है उसके अंदर वो जाएं, मुकर्रर नहीं है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह। मुकर्रर बड़े अच्छे हैं, उस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह नहीं है, भुट्टो जैसे नहीं। और उन्होंने ज़ाहिर बात है कि पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, लेकिन दिल से बात करते हैं, कन्विक्शन से बात करते हैं। तो इस वक्त जो उन्होंने मुआवजा किया हुआ है नाज़िज़म का, हिटलर का, अंग्रेजी, और वो जो अपना एक कैरिज्मा है उनका, अभी भी देख लेना शलवार कुर्ते और वेस्टकोट में होते हैं, बट कैरिज्मा है ही, जिस तरह बेनजीर भुट्टो का कैरिज्मा रोकेंगे। हाँ जी। हालैंड की एक फर्म ने सर्वे किया था, ही इज वन ऑफ द 4 मोस्ट क्रिज्मेटिक मेन ऑन द प्लेनेट। जारी रखें। हाँ, पहले तो उनका ये था कि वन ऑफ द मोस्ट सेक्सी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन ये जरूर है कि तारीखी मौका है, उससे पहले एक माहौल बना हुआ है, उसको ग्रैब करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ग्रैब करेंगे। इसी नुक्ते से ब्रेक के बाद भी आएंगे। हारून साहब कह रहे हैं टू द पॉइंट होनी चाहिए, दिल को अपील करनी चाहिए। उवैस साहब कह रहे हैं मौके को ग्रैब करने की जरूरत है और इमरान खान साहब को मौके को ग्रैब करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के रवा माह 27 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वो खिताब करेंगे, उस पर बात हो रही थी। हारून साहब, आज यूरोपी पार्लियामेंट में क्या हुआ? यूरोपीय पार्लियामेंट में 2 सब कमेटियों का इजलास हुआ इन कैमरा। एक वो जो खारजा ताल्लुकात की और एक नेशनल उसकी सिक्योरिटी की, ठीक है। और जाहिर है खुफिया इजलास था, इन कैमरा था, तो उसकी रुदात तो नहीं पता चली, लेकिन एक मेंबर बाहर निकला, वो मैंने कहा था ताहिर साहब से मिलाएं। जी, ताहिर महमूद साहब हमें बताया जा रहा है, वो इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन भी कर चुके हैं। अच्छा, तो वो उसने दिल खोल कर रख दिया। उसने क्या कहा, जरा ताहिर साहब से बात करें अगर। जी ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हारून साहब। और ताहिर साहब, वो क्या बुनियान, क्या नाम है, बैनन क्या नाम है जी? फिल बनियान बुनियान ही हुआ ना यार। तो क्या कहा उन्होंने? तो सुना, बड़ी अहम गुफ्तगू की बाहर निकल कर। जी, वो यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूके से, इंग्लैंड से। इससे पहले हमारे भाई होते थे राजा, बोलिएगा जी, इससे पहले हमारे भाई होते थे, ये भी यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो पिछले इलेक्शन में भी इसी तरह हमारे कुछ राजा अफजल भाई थे, वाजिद खान थे और सजाद करीम थे। तो ये जो है ये यूके मिडलैंड से हैं और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की और बड़ी टेक्निकल बातें थी। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि भारत को हर सूरत में कश्मीर के मज़ाकरात के टेबल के ऊपर आना होगा और भारत को कश्मीर में जो नाफिस कर्फ्यू है इसको भी ख़त्म करना होगा, और फिर लोगों को अद्वियात और खुराक फौरी तौर पर उसका भी बंदोबस्त करना होगा। और हम यूरोपियन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं,
हम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए और डायरेक्टली या बराह रास्त या आप कह लें बराह रास्त भारत पर दबाव डालेंगे। और इसी तरह फौरी तौर पर कश्मीर की बहाली के इक़दामात होने चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया है। और आखिर पे ऊपर उन्होंने कश्मीरी हजरात से और ग्रुप से और जितने भी हैं उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो एक टेबल के ऊपर बैठें और उनकी एक आवाज़ होनी चाहिए सबकी, और उस आवाज़ से ये होगा कि हम यूरोपियन पार्लियामेंट वाले तकसीम नहीं होंगे और उसको हम उसी आवाज़ को लेकर आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे। अब मैं आपको खबर दे दूं, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पूरी कोशिश कर रहे हैं, भारत से राब्ते में हैं, पाकिस्तान से राब्ते में हैं, गालिबन इसीलिए जाते हुए जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क जाते हुए इमरान खान सऊदी अरब में रुकेंगे कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात हों। अब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कर्फ्यू ख़त्म करें तो बात हो सकती है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कर्फ्यू भी ख़त्म करें और उसकी जो जितनी खुद मुख्तारी मौजूद थी वो बहाल करें तो बात हो सकती। दोनों के बयान में फ़र्क है, तजाद नहीं है, फ़र्क है। शाह महमूद साहब को एक मशवरा है, मुफ्त देना तो नहीं चाहिए मुफ्त मशवरा, मुफ्त मशवरा ये है कि वो हर चैनल पे बीपर न दिया करे। ये वज़ीर ख़ारजा की सतह का काम नहीं है। इससे वो लगता है कि अभी तक पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना ही हैं। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इस वक्त बहुत अहम है दुनिया में, और वो जब बात करें तो इस तरह करें कि उसको इम्पेक्ट हो। इस वक्त तो खैर मैं माफ़ी चाहता हूँ, शाह साहब नाराज़ ना हो जाएं, मुशाहिद हुसैन जैसा कोई वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए था। अब क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो ये रस्म नहीं है कि अपोजिशन से कोई आदमी लिया जाए। और शाह साहब ने भी बहरहाल एक तो गलती की कि नून लीग में ठीक उस वक्त गया, उनकी खिदमत में मैंने कभी अर्ज़ किया था कि शाह साहब अगर आप कभी वज़ीर ख़ारजा बने हैं जिसकी आप सलाहियत रखते हैं तो आप बतौर इंटेलेक्चुअल के बनेंगे, बतौर पॉलिटिशियन के नहीं बनेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है ना, उसमें सबसे अब उसके रेमिफिकेशंस आपको नज़र आ रहे हैं जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में किया है, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है। अब तो वहाँ पे ये बहस है कि खुसूसी हैसियत भारतीय रियासत की ख़त्म हुई है या कश्मीर की ख़त्म हुई है, क्योंकि दूसरी जगहों पे उसके असरात हो गए हैं। असम के अंदर देख लीजिए, इन्होंने 19 लाख लोगों को जो कहा है कि जी गैर कानूनी तारकीन, उसमें आधे मुसलमान हैं और उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो आप ये देखिए, जब ईस्ट पाकिस्तान का ये हुआ सारा मामला, तो उस वक्त उन्हीं को इन्होंने वेलकम किया था, उनको मुसलमानों को करके। और ये हमारे लिए भी एक वो है कि हमने 1971 के बाद जो बंगालीज़ यहाँ पर थे उनको हमने कहा था कि आप ये सबूत लेकर आएँ कि आप 1971 से पहले यहाँ के रिहायशी थे या नहीं थे। तो कवानीन जब बनाते हैं उसमें इंसानी हकूक़ को सामने मद्देनज़र रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा वो तल्ख़ भी होता है, लेकिन आपको ये मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए, चाहे वो अफ़गान माजरीन हो, उस बहस में नहीं जा रहे। दूसरी एक बात जो कई दिनों से मैं कई उसमें बैठकों में करना चाह रहा हूँ, सर हमने बहुत अप्रिशिएट किया है कि इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरीके से हाईलाइट किया है मकबूजा कश्मीर के मामला को। BBC हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया को अननेसेसरीली आप खाम में ही ज़रा सी कोई बात होती है आप कह देते हैं हमारे ख़िलाफ़ साजिश है। तो ये आपको उनकी कदर भी करनी चाहिए, उनको यूज़ भी करना चाहिए। मॉडर्न ज़माने के अंदर आप कम्युनिकेशंस को बंद नहीं करते, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और उन सारे चैनल से अपना इंटरेस्ट सर्व करते हैं। एब्सोल्युटली। जिस तरह से जुमे के रोज जब कश्मीर आगे चले अब टेररिज्म का जो इल्ज़ाम था ना, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कुंद कर दिया और भारतीय हरकतों की वजह से ऐसा हुआ। अब वो इशू अब भी यही रेज कर रहे हैं टेररिज्म का, लेकिन अभी हथियार चलेगा नहीं। यूएस सेनेटर्स भी इस पे बड़ा आवाज उठा रहे हैं। यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स, उन्होंने भी मकबूजा कश्मीर के बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, जो भी उठाए अच्छा। लेकिन अब जो है वो डायलॉग की तरफ, OIC भी कह रही है कि डायलॉग मुज़ाकरात, वो डायलॉग बगैर शर्त के नहीं करना चाहिए, वरना कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपने का मुतरादब होगा। पहले ही बहुत से ऐसे इक़दाम इमरान खान कर चुके हैं जिसकी वजह से अनपॉपुलर हैं। जो लाहौर का दौरा उन्होंने किया है तो अफवाह शाम तक ये थी कि अलीम खान साहब चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने एक ज़बरदस्त कहका लगाया, खाना खा रहे थे। मैंने कहा कम से कम वज़ीर भी तो हो ही जाएंगे, फिर छोटा कहका लगाया। तो वो मेरा ख्याल है अफवाह ही लगती है,
افواہ یہ تھی کہ بزدار گورنر بن جائیں گے اور علیم خان صاحب جو ہیں اور گورنر صاحب کو کوئی اور مناسب ہوتا ہے مرکز میں دے دیا جائے, کچھ ہو جائے گا. لیکن اب وہ پتہ نہیں, اب ایک یہ ایسی چیز ہے, کچھ کام اچھے بھی کر رہے ہیں, مانیٹرنگ وہاں کی ہے. ہیلتھ کارڈ 36 میں سے 25 اضلاع میں دے دیے ہیں, باقی میں دے دیں گے. ہسپتالوں میں عمران خان نے کہا ہے کہ علاج غریب کا مفت ہونا چاہیے, اور 12,000 کی ایم آر آئی جو ہوتی تھی وہ 2,500 لگا دیے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ غریبوں سے نہ لیں. تو ہسپتالوں کا بجٹ اچھا ہے اس دفعہ, اگرچہ کوئی حالت زیادہ نہیں سدھری ہے, لیکن بہرحال 7,500 نئے بیڈ اور 10,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف بھرتی کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ہی ایک ایسی وزیر ہیں جن کی پرفارمنس اپ ٹو مارک ہے. تو میں نے اور لوگوں سے پوچھا آج پارٹی کے کہ کوئی اور وزیر بھی ہے جی اس کی اپ ٹو مارک ہو, پی ٹی آئی کے لیڈروں سے, کسی اور سے نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا, اگر آپ کو نظر آتا ہو. تو میں نے کافی غور کیا تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کچھ اپ ٹو مارک. فل فور پولیس ریفارمز کرنی چاہیے. پنجاب کی بات ہو رہی ہے, یہ انہوں نے کہا ہے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, کیونکہ صلاح الدین لیکن دیکھ لو بڑی ریفارمز نہیں کر رہے. اور امجد ذوالفقار بھی وہ نہیں, صلاح الدین کا آپ دیکھو کہ کس طرح آپ مار سکتے ہیں آپ. یہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ بروٹل پولیس ہے, اتنی خیبر پختونخوا سندھ کے اندر نہیں ہے. آپ سانے ماڈل ٹاؤن ظالم ہے, پنجاب اور سندھ کی ظالم ہے, چینج ہو رہی ہے سندھ میں. بلوچستان میں نہیں, وہ کلیم امام کے جانے کے بعد کچھ بہتری تو آئے گی نیچرل. اس سے پہلے جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں, اے ایس پیز ہیں, کارنر کلنگ کے اوپر, ریپ کے اس کے اوپر ان کو سینسٹائز ہوئے ہیں, اور کافی خواتین کی جتنی بھی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن بات دیکھیے, وہ صلاح الدین ہو, ذہنی مریض ہو, اس کو آپ نے کس طرح مار دیا, نجی ٹارچر سیل کے اندر کس طرح مار دیا, سانے ماڈل ٹاؤن میں کس طرح مار دیا. تو یہ بزدار صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے فیور نہ کریں جو انہوں نے ماضی میں جس طرح کیے ہیں. ڈی پی او والا مسئلہ ہوا, ساہیوال کا مسئلہ ہوا. بزدار نہیں ہے, بزدار نہیں ہے, لیکن اس کا ذمہ دار پولیس کی تباہی کا چودھری پرویز الہی. دیکھیے پرویز الہی کی حکومت اچھی تھی, جابز بہت پیدا ہو رہی تھیں, کام بہت ہو رہا تھا, 200-250 پولیس چوکیاں بنی, 1122 بنا, افسر اچھے تھے, کام وہ بہتر لیتا تھا, ٹیکٹفل آدمی ہے. ایز اے ہول وہ بڑا کامیاب وزیر اعلیٰ تھا. لیکن یہ اس نے پھٹا ڈالا کہ گجرات میں اور اس کے ساتھ متصل جو ضلع اس میں اور سیالکوٹ میں اور بہاولپور میں اس کے پولیس افسر ہوں گے. جب اس نے پھٹا ڈالا تو وزیر اعلیٰ نے اپنے لگایا, وزیروں نے اپنے لگایا, پھر ایم پی ایز نے اپنے لگایا. پنجاب پولیس کے معاملے میں جو عمران خان نے سمجھوتا کیا, تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. ان کے درانی صاحب کو, ناصر درانی جیسے آدمی کو انہوں نے, اورنگزیب مر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا فلاں گورنر تم نے بدل دیا؟ اس نے کہا ہاں بدل دیا. اس نے کہا وہ سونے کا بنا ہوا آدمی ہے, ایسے لوگوں کے بل پر سلطنتیں چلائی جاتی ہیں. درانی ان لوگوں میں سے ایک تھا جن کے بل پر ادارے بنائے جاتے ہیں. رائٹ, اسی کے ساتھ ہی ایک مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہارون صاحب, ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کوئی خبر ہے آج؟ بڑی خبر ہے میرے پاس, جتنے ہیں آپ کہیں. مثلاً ایک اور ادارہ تباہ کر دیا, گجرانوالہ کے لوگ کر رہے ہیں, وہ گجر صاحب نے, کیا نام ہے ان کا, احسن جمیل گجر. احسن جمیل گجر صاحب نے, جو ڈی جی تھا گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا, اس کو انہوں نے تبدیل کروا دیا. الزام یہ ہے, اور یہ بات گورنر صاحب نے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کو کہی ہے. گورنر سرور نے, میں آج انہیں ڈھونڈتا رہا, وہ مجھے ملے نہیں. تو کہتے تو وہ یہی ہیں کہ میں ہر ایک کا فون سنتا ہوں. بہرحال آج تو انہوں نے نہیں سنا, 4 گھنٹے کوشش کی. تو وہ اس کو نکال دیا. وہ اس سے نقصان کیا ہوا ہے, کیوں نکلوا دیا انہوں نے؟ اس لیے نکلوا دیا کہ ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی منگولیا, اس کی ایکسٹینشن چاہتے تھے. وہ جب ڈی جی کے پاس گئی تو اس ڈی جی نے کہا کہ اس میں تو آلریڈی قانون کے خلاف ورزی ہو چکی ہے, گرین ایریاز سے پہ پلاٹ بن چکے ہیں, نئی منظوری اپلائی کریں, اس کی میں نہیں دوں گا. ایماندار افسر تھا. اچھا, وہ اب ایک کام کے لیے اس کو لایا گیا تھا پنڈی سے. وہ کام کیا تھا, اس میں گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کم از کم 60, 70, 80 کروڑ روپے بچتے. وہ یہ تھا کہ ایک حضر وہاں دیکھے گجرانوالہ کی ایکسپینڈنگ بزنس سٹی ہے, اور وہاں اتنا بڑا ڈی ایچ اے بن رہا ہے, اور بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, اس لیے کہ وہاں لوگوں کے پاس قوت خرید ہے.
تو 1000 یہ جو اس کا چیئرمین ہے گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، وہ تحریک انصاف کے چند بہترین لوگوں میں سے ایک ہے. بہترین آدمی کو تو یہ پارٹی ہضم ہی نہیں کر سکتی، اگل دیتی ہے. وہ پتہ نہیں کیسے ان کو ہضم ہو گیا. اس کا نام ہے رحمان صاحب، تک ابھی یاد آتا ہے، آج میں اتنا تکا ہوں ضروری نام بھی یاد نہیں رہا، عامر رحمان. عامر رحمان کو جب لگایا گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس سے حمید کو بھی لگایا گیا تو خوشی ہوئی کہ وہ کم از کم آنیسٹ تو ہے، دیانتدار آدمی. اب اس کالونی کو پہلے تو ڈی جی ملا نہیں، ڈی جی ملا تو 20 دن کے بعد انہوں نے نکلوا دیا اس کو. میں نے ویسے ان کا ورژن لیا ہے، وہ اب اس کی تحقیقات عمران خان کو کرانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو 4 مہینے سے بزدار سے بات ہی نہیں کی، اور جہاں کہیں مجھے لے جائیں میں اس کی بحالی کے لیے بھی اس ڈی جی کی تیار ہوں. لیکن الزام بڑا سنگین ہے. ایک کسی کے ذریعے انہوں نے عامر رحمان کو 2 کروڑ روپے رشوت دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، عامر رحمان کو گورنر سرور صاحب کا فون آ رہا ہے، میں سن نہیں سکتا اس وقت. ہاں جی، اب انہیں پتہ چل گیا. اب تو میں پروگرام کے دوران تو نہیں سن سکتا، لیکن اگر کہیں تو سن لوں، ان سے پوچھ لوں. خیر اینی ہو 2 کروڑ روپے انہیں رشوت دے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی. اور میں نے ایک ان کا پٹرول پمپ ہے، اس کی تصویر میرے پاس ہے. وہ کہتے میرا ہے ہی نہیں، وہ تو میرے کسی دوست کا ہے، تو میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. بھائی اس کا گرا دیا، خرم دستگیر کا، ان کا کیوں نہیں گرایا؟ یہ کیوں نہیں گرا رہے؟ اس کی چیف منسٹر صاحب کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. عمران خان کے اس کی انکوائری کرنی پڑے گی. پہلے ہی ہم بھگت رہے ہیں پشاور میٹرو کو، اس پہ 50 ارب روپے اور لگیں گے. پشاور میٹرو پہ کتنے؟ 50 ارب پہ اور لگیں گے. اور مزید اس پہ 2 بسیں چل ہی نہیں سکتی. اتنی بڑی غلطی ہے. آلریڈی 208 ارب ہمارے اس میں کھا گئے، جو کسانوں سے وصول کر لیے. اشرفیاں لوٹیں، کوئلوں پہ مہر. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 ارب مزید اس پہ کوئی درجنوں اعتراضات ہیں بی آر ٹی پہ. 50 ارب اور لگیں گے. This is from horse's mouth. 45 ارب سے وہ 80 ارب کا تو ابھی ہو گیا، اور ابھی بھی اس پہ درجنوں اعتراضات. میں آپ کو پکی بات بتاؤں، اور اس کے اندر جو انکوائری جو نیب نے جمع کی ہوئی ہے، اس کو کہا ہوا ہے کہ سیکریٹو رکھیں کورٹ کے اندر. اس کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے پی ٹی آئی کے بندے کا، جس کی ابھی ایک انکوائری بن رہی ہے. سر نیب خسرو بختیار کے خلاف انکوائری نہیں کرتا. ہاں، میٹرو پہ نہیں کر سکتی. بہت سارے کیسز. لیکن اگر احسن جمیل گجر کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے جو ساتھی محمد مالک ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک باقاعدہ انکشاف بھی کیا کہ سابق کمشنر اسلام آباد جو فضیل اصغر ہیں، وہ احسن جمیل گجر کے رشتہ دار ہیں، جن کی ہرگز اور ان کو چیف سیکریٹری بلوچستان کی تعیناتی ہے. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور ندیم بابر صاحب جنہوں نے 208 روپے کا ٹیکے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آج بھی بریفنگ کر دے رہے ہیں، کل بھی بریفنگ دیں گے. پہلے وہ بتائیں کہ اورینٹ پاور پلانٹ میں وہ شیئر ہولڈر ہے نہیں ہے، وہ ان کا فرنس آئل کی جو اسٹوریج کی کیپیسٹی ہے اس میں کوئی لینا دینا نہیں. ان کی ذات کے لیے بھی قابل آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیبنٹ کے اندر 9 جولائی کا جو ہے اس کے اندر ہے کہ جی فورنسک آڈٹ ہونی چاہیے اس کے فرٹیلائزرز کو، جو آپ اگر کریں صدارتی آرڈیننس کے لیے، اور وہ ختم ہو گیا. پی ٹی آئی کے حامیوں نے آج میرے سامنے ہاتھ جوڑے جب میں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ہاتھ جوڑے. ہارون صاحب، ایک تو ہماری جان چھڑا دیں اس سے، احسن جمیل گجر سے جیسے لوگوں سے. اس میں وزیر اعظم صاحب کے بعد مشیروں کا بھی نام لیا انہوں نے، ملک وغیرہ کا. اور ایک ہماری جان چھڑا دیں فردوس عاشق کمانڈ سے. ہماری بڑی اس علاقے میں پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی میری تو کوئی سنتا نہیں ہے. میری اس دن تک وہ سنتا تھا جب وہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا. جس دن اس نے حلف لے لیا، اس نے قسم کھائی آج کے بعد جو ہارون رشید کہے گا میں نے سننا بھی نہیں، اور صحیح بھی ہو تو بھی ماننا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے نیو یارک ٹائمز کا مضمون لیٹ ہو گیا. وہ ان سے مجھے کہلوانا چاہیے تھا، خود نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن آپ کی آواز ابھی بھی لیکن دیکھیں فردوس عاشق کمانڈ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی سے میڈیا سے بند کر دی. اور دوسرا کہ وہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت ایک اہم عہدے پر ہے اور کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے سینے پہ دال. آپ کے پسندیدہ لیڈروں میں سے نہیں، میرے بالکل پسندیدہ نہیں ہے. فردوس عاشق کمانڈ صاحبہ جو ہیں
انہوں نے کئی نہیں، فواد اپنی کی پارٹیاں پالیسیوں کے بدلے مقابلے میں ہیں، ان کی کئی پالیسیاں پارٹیاں بہتر بدلی ہیں، ہیں. پالیسیاں بہتر ہیں. فواد چودھری کا میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ صحیح نہیں تھا، ہمارے بہت اچھا تعلق ہے اور وہ اس نے پی ٹی آئی کی حکومت کو نقصان پہنچایا. فواد چودھری کا حال یہ تھا کہ عمران خان سے کہتا تھا ہارون رشید سے مت ملو، اور مجھے ٹیلی فون کرتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ملنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے بعض ایشوز پہ لبرل پروگریسو ویوز کے اوپر بالکل صحیح ہے. چلیں گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا یہ جو معاملہ ہے یہ تو اکربا پروری نے جو کہ لبرل ہیں، اس لیے آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، یہ دیکھیں آپ بھی لبرل. اب آپ دیکھیں اب ہارون صاحب جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کو انہوں نے کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا قائد اعظم کے بعد نعمت اللہ خان صاحب بہترین لیڈر تھے. نہیں یہ میں نے ایک شاعری نے کہا، ایک شاعری نے کہا، لیکن آپ کا اقتباس کرنا تو مانے رکھتا ہے نا. تو خیر یہ کوئی دائیں بازو اور لبرل کی لڑائی نہیں ہے، لیکن لبرل پروگریسو ویوز کی وجہ سے ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. بہرحال لیکن گجرانوالہ کی عوام نے جو اپنے کنسرنز ہر آدمی کی اپنی پسند ہے. چلیں حضرت علی نے کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار ہے. بے شک بے شک. گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہ جو سیس، یہ جو اس گیس سرچارج کی مد میں 208 ارب روپے کا جو یہ قضیہ ہے، یہ کیا ہے اصل اس کا معاملہ اویس صاحب؟ اس پہ ابھی بات ہوئی ہے. ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ مطلب یہ ذمہ داروں کا تعین کر سکیں گے؟ بالکل تعین کریں. اور دیکھیں آئے گی وہ لسٹ سامنے کون کون سی کمپنیز اس کا ابھی تو ایڈوانٹیج سب سے بڑی بات ہے نا کسانوں کو ٹیکہ لگانا. آپ دیکھیں 200 ان سے تو لے لیے 200 سے 400 روپے ایک بوری کے اوپر آپ نے انہیں چارج کر لیے. ان کو تو آپ نے تباہ کیا کسانوں کو. پہلے نون لیگ کے اس میں یہ کیبنٹ اور پارلیمنٹ سے سب جگہ سے اپروو ہوا تھا. اس دفعہ تو صدارتی آرڈیننس کے تحت ہوا نا. جب آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں، جب آپ کرپشن فری ماحول کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا کہ آپ جو کیبنٹ کے اندر جو منٹس ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور پریزیڈنشل آرڈیننس بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. 50 لاکھ مکان، 1 کروڑ نوکریاں، اور نکلا کیا؟ نجکاری کرنے کی جرت نہیں. جب لیڈر سمجھوتا کر لیتا ہے اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے. عمران خان مجھے سنایا کرتا تھا قصے کرکٹ کے، کبھی جب فرصت ہو. بعد میں تو ظاہر مصروف ہو گیا، وزیر اعظم پڑھنے سے کئی سال پہلے ہی مصروف ہو گیا. تو کہتا تھا وہ کاؤنٹی میں ہم کھیلتے تھے نا، تو کاؤنٹی کا جو کیپٹن ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا ڈٹ کے کھیلنا ہے، لیکن اس کی آواز میں عزم کی بجائے خوف ہوتا تھا. تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ نہیں کھیلنے کا. عمران خان صاحب بھی کاؤنٹی کے وہی کپتان ہی نکلے. جی اویس صاحب کچھ نکل سکے گا اس جو یہ عوام سے پیسے لے کر؟ بالکل نکلے گا. اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے، فی الفور اس کو منع کرنا چاہیے. ابھی جو ہماری خبریں وہ یہ ہے کہ فرٹیلائزر جتنی بھی کمپنیز ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم کورٹ کے اندر جائیں گے، ہم تو 100% اپنا کمپنسیشن لیں گے. 100% آپ لیں گے، لیکن یہ تو پہلے بتائیں کون کون سی فرٹیلائزر کمپنیز ہیں، کس کو فائدہ آپ نے دیا ہے. 169 روپے ان پہ پیبل تھے، 69 روپے کو آپ 69 ارب روپے کا آپ نے فائدہ کس طرح دیا. دوسری طرف اب تو یہ ہے نا کہ آپ ایک ایسا فارمولہ بنائیں کہ کسانوں کو کس طریقے سے واپس ہو سکتا ہے. یہ تو بہت مشکل ہے نا. کسی 10 بوری خریدی ہے، کسی نے 25 بوری خریدی ہے، کسی نے 50 بوری خریدی ہے. وہ تو کیسے اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی نا. دیکھیں اور صدارتی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں پیسہ ضائع ہو رہا ہے. 1000 ارب روپے ایف بی آر کے افسر کھا جاتے. 1000 ارب روپے. اس ملک کی اکانومی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے جو مفلسی ہم سہ رہے ہیں. 300-400 ارب روپے بینک کھا جاتے ہیں. پتہ ہے حکومت کا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں کھا جاتے ہیں؟ جو ویلتھ ٹیکس سکتا ہے نا 0.3%. ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں اس کو پورا کور کرنے کا. اب تو خیر بینکوں کے روس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جوتا خریدا ایک 100 روبل کا، 17 روبل جو ہیں وہ یا 15 یا 13 جو بھی ٹیکس ہے ہو سکتا ہے کم ہو، وہ ڈائریکٹ فائنانس منسٹری کے پاس چلا جاتا ہے. آپ لوگوں کو جب تعلیم ہی نہیں دیں گے تو آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کیسے استعمال کریں گے؟ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.